آپ نے جو صحیح حدیث نمبر 6318 پڑھی ہے، اس کے آخر میں آپ نے بولا کہ اب ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ احادیث میں موجود نہیں ہے. میرے بھائی احادیث میں موجود نہیں تو ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن پاک کا درس کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی ترجمہ کلاس ہوتی ہے یا ترجمہ اور تفسیر کلاس ہوتی ہے؟ بتائیں. ترجمہ اور تفسیر. علماء نے جو قرآن حکیم کے ترجموں کے ساتھ حاشیے لکھے ہیں، وہ جو حاشیے لکھے ہیں کیوں لکھے ہیں؟ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ اس کی تشریح ہوتے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی تھی کہ وہ سیدنا ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ ام ایمن کو ملنے جاتے ہیں، تو اس میں کیا الفاظ ہیں کہ اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو چکا ہے وحی کے سلسلے میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ خود کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی نہیں کرے گا. یہ اس کے اندر موجود ہے. جبکہ بخاری میں دوسری حدیث موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے وحی کی تائید کی وجہ سے. یعنی کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اسے سزا نہیں دی گئی. جس طرح بخاری مسلم میں ابن ابی بلتہ نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی، آپ کا راز لیک کر دیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. وہ جو مولا علی گئے تھے اور وہ جوڑے میں سے خط لے کے آئے تھے، لیکن نبی اسلام فرمایا اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا، یہ بدری ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے دل پہ فیصلہ کیا، ورنہ وہ منافقانہ اس کی اپروچ تو تھی، واجب القتل بھی تھا. نبی کے ساتھ غداری کر رہے، کافروں کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اس کے عوض جو ہے نا تم میرے جان مال اور میرے رشتہ دار ان کی حفاظت کرنا. تو یہ غداری نہیں تھی کیا؟ لیکن دل پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا. تو بخاری میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ جب تک نبی الاسلام موجود تھے تو دل پہ بھی فیصلہ ہوتا تھا. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھیں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہ یہ اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا ہے یا اندروں بڑی چنگی نیت سی اتو کام پٹھا کرتا. جو کام پائے گا سزا بھگتے گا. اب یہ ساری حدیثوں کو جوڑیں تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے وہ کیوں بیان کیا کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو چکا ہے وحی کے سلسلے میں. تو اس کے ساتھ یہ میں نے چیز جوڑی تھی، جو کچھ ہم کریں گے ہم ہمارے اپنے اعمال ہوں گے. اور پھر یہ حدیث کا نمبر آپ کو بتایا کس نے؟ ہم نے. اگر 2 نمبری ہوتی تو ہم نمبر اور امیج تو نہ ڈسپلے کرتے. ساڑھے کو سیکھ کے ساڑھے ہوتے ہی. تو یہ بار بار میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، ہم ڈسپلے اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کو ان پرنسپل. ویسے تو قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ آپ نے میرا غلط کر دینا ہے. جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. ایڈی لمبی لائن میں لائیے ترجمے. لفظی ترجمہ ہے مدد تجھ سے مانگتے ہیں. اب وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی دوسری آیات اسے سپورٹ کر رہی ہیں. اگر مدد پہ آئیں گے تو آپ کو سیدھے سیدھے مفتی اکمل صاحب کہیں گے اچھا پھر امی سے روٹی نہ مانگے، پھر اللہ سے ہی مانگا کرو. پھر تسی یہ کرو گے مامیوں میں تو انہوں مولویوں دے چنگل تو پہلے ہی کاٹ دینا پورے قرآن کی تھیم بیان کر کے. یہ ذاتی رائے نہیں ہوتی. باقیوں میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ باقی جو تشریح ہے وہ ذاتی کرتے ہیں. میں جو تشریح کرتا ہوں قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کرتا ہوں. کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو، ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اس کو میں ایاک نستعین سے جوڑتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں یہاں نستعین سے مراد ہے دعا کرنا. وہ مدد نہیں ہے جو آپ ایک دوسرے کی لیتے ہیں کہ پانی پلا دے، ہاتھ پوا دے، گڈی نو تکا لوا دے. یہ مدد وہ نہیں آتی. اس کا قرآن میں حکم ہے. تو قرآن کی پوری تھیم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس طرح کی باتوں سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی مزید لرننگ ہو جاتی ہے. اب اتنا علم حاصل ہو چکے آگے پھیلائیں.